بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا و امامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وعن وائل بن حجر رضی اللہ عنہما قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنى علی یدہ الیسری علی صدرہ اخرجہ ابن خزیمہ۔ نماز کی صفت کا بیان اور طریقے کا بیان چل رہا ہے۔ اس سے قبل ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو مڈھے تک اٹھاتے اور اس کے بعد کیا کرتے، اس کا ذکر یہاں آیا۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اپنے سینے پر رکھا، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اپنے سینے پر رکھا۔ اس حدیث کو ابن خزیمہ نے ذکر کیا ہے۔ اس باب میں سب سے صحیح روایت جو ہے، اللہ کے گھر میں کہتے ہیں بیٹھ کر کہ سب سے صحیح روایت جو اس باب کے اندر ہے ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں، نیت باندھنے کے سلسلے میں، وہ یہی ہے کہ سینے پر ہاتھ ہونا چاہیے۔ مسند احمد میں اور ابو داؤد میں روایت آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت علی نسبت کرتے ہیں کہ من السنہ، سنت یہ ہے کہ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا جائے ناف کے نیچے تحت السرہ، لیکن تمام محدثین متفق ہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ سمجھا؟ یہ الگ بات ہے کہ نماز ہو جائے گی، نماز باطل نہیں ہوگی۔ ناف کے نیچے باندھے کہ ناف کے اوپر باندھے، سینے پر باندھے کہ کچھ لوگ ایک دم نہر پر گردن پر باندھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سپر سلفی ہیں، ایک دم یہاں باندھتے ہیں گردن کے اوپر۔ سمجھا کہ نہیں؟ تو کئی صورت ہے، نماز تو کسی بھی حالت میں ہو جائے گی، لیکن جو افضل طریقہ ہے، جو سنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اقرب الی سنت ہے، سنت سے قریب تر جو بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہاتھ سینے پر ہونا چاہیے۔ اب کیسے باندھا جائے، اس کا کئی طریقہ ہے۔ جو حدیث میں آیا ہے وہ 3-4 طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ دائنا ہاتھ کی ہتھیلی ہے نا، اس کو بایاں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ دیجیے۔ دیکھ رہے ہیں نا، ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ، سینے پر ایسے رکھ دیا۔ ایک صورت یہ ہے، دیکھ لیجیے، ایسے بھی دیکھ۔ دوسری شکل یہ کہ داہنے ہاتھ کے آدھے حصے کو پہنچا پر رکھیے، آدھا ہاتھ ادھر گیا اور آدھا ہاتھ ادھر ہے، پہنچے کو پکڑ کر کے داہنی ہتھیلی کے بیچ کے حصے سے پہنچے کو، یعنی ہاتھ اور ہتھیلی اور ہاتھ کا جو جوڑ ہے، جس کو ہم لوگ یہاں پر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، پہنچا، اس کے آدھے حصے کو ایسے پکڑ لیا۔ 2 شکل ہوئی۔ تیسری شکل یہ کہ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر آگے رکھیے، پہنچے سے ذرا سا آگے رکھیے، جہاں پر گھڑی پہنتے، کف ہتھیلی پر، ساعد پر یہاں۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کو ذراع کے اوپر، یعنی ہاتھ کے جوڑ اور کہنی کے درمیان میں جو موٹا حصہ ہے ہاتھ کا، اس کو ذراع کہتے ہیں، ایسے رکھیے۔ تو 4 طریقہ بتایا۔ ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھا، داہنے ہتھیلی کے آدھے حصے کو پہنچے کے اوپر رکھا اور آدھا حصہ ادھر رہا۔ اس کے بعد داہنے ہاتھ کو، صرف یہ داہنا ہاتھ کا اتنا حصہ، صرف یہ حصہ یہاں رہا جہاں گھڑی باندھتے ہیں۔ چوتھی شکل یہاں رہی۔ اور یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے بازو کو پکڑ لیتے ہیں ایسے، یا کہنی کو پکڑے ہوئے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ کتنے لوگوں کو دیکھیے گا ایسے باں پکڑے ہوا ہے، یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں کرنا، ایسے رکھنا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو ہم لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، اور ظاہر ہے کہ صحابہ کو حکم دینے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آدمی اپنے داہنے ہاتھ کو، ہاتھ بولیں گے تو صرف یہ حصہ، داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے ذراع پر، اس کو ذراع کہتے ہیں، یہ جو موٹا حصہ ہے کہنی سے پہلے کا، نماز میں داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ذراع پر رکھتے تھے۔ اور جیسے ہی ذراع پر ہاتھ کو رکھیں گے، داہنا ہاتھ ذراع پر آئے گا، اور سیدھے کھڑے ہونا ہے، جھک کے کھڑے ہونا نہیں ہے۔ تو آٹومیٹکلی ہاتھ کہاں جائے گا؟ سینے پر۔ آپ ذرا سا ناف کے نیچے باندھ کر کے یا ناف کے اوپر باندھ کر کے دکھائیے، تو ایسے رکھ کر کے جیسے ہی ایسے کیجیے گا، آپ کا دھونا کمر جھک جائے گا۔ لیکن یہ کہ آپ کو سیدھا رہنا ہے، پیٹھ کی ہڈی ایک دم پوری سیدھی ہونی ہے، استوا قائم، ایک دم مکمل سیدھے رہنا ہے۔ اور داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے اوپر ذراع پر رکھنا ہے،
سمجھا کہ نہیں؟ تو اگر یہ شکل جیسا کہ سہل بن سعد کہتے ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے کہ صحابہ کو حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ذراع پر رکھیں تو سیدھا سینے پر رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ روایت ہے وائل بن حجر کی، اور بھی روایت ہے حلب الطائی کی، سمجھا کہ نہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھیں۔ تو اس لیے جو چیز سب سے زیادہ سنت سے قریب تر ہے اور جو صحیح ترین مذہب ہے اس میں سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر ہونا چاہیے۔ اور کہاں ہونا چاہیے؟ جگہ کون ہونی چاہیے؟ سینے پر ہونی چاہیے۔ یہ خشوع و خضوع کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر کے اب وہیں ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ آئیے دوسری حدیث دیکھیے۔ اب جب آپ نے نیت باندھ لیا، جس کو ہم لوگ یہاں عام اصطلاح میں کہتے ہیں نیت باندھنا، تو نیت باندھنے کے بعد کیا کریں گے؟ پہلے پڑھ چکے ہیں ہم لوگ کہ پہلے ثنا پڑھیں گے، اور ثنا کے لیے کئی حدیثیں آ چکی ہیں۔ جی، اللہم باعد بینی و بین خطایا پڑھا تھا، اس کے بعد پڑھا تھا سبحانک و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ اگر اتنا نہیں یاد ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا تو پڑھ لیا۔ یہ سارا کچھ کہاں ہوگا؟ سری ہوگا، آہستہ سے پڑھیں گے، بآواز بلند نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے پہلے ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ آہستہ پڑھا۔ اب اس کے بعد آئیے کیا پڑھنا ہے نماز میں۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، نماز اس شخص کی نہیں ہے جس نے ام القرآن نہیں پڑھا۔ من عام ہے، ہر وہ شخص جو نمازی ہے، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو جو امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، یا منفرد ہو اکیلے نماز پڑھنے والا، سمجھا؟ سارے لوگ اس میں داخل ہو گئے، امام، منفرد اور مقتدی۔ کوئی بھی شخص، صلاۃ بھی نکرہ ہے، عام کے لیے عموم کا فائدہ ہے، کوئی بھی نماز ہو، فرض ہو کہ سنت ہو، جہری نماز ہو جس میں قرأت جہر سے کیا جاتا ہے بآواز بلند، یا سری ہو، ایون صلاۃ الجنازہ ہی کیوں نہ ہو، بغیر سورہ فاتحہ کی کسی کی کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی شخص اگر مان لیجئے کہ بھول گیا اور دوسری رکعت میں جب اٹھا تو اس کو یاد آیا کہ جہاں پہلی رکعت میں ہم شریف پڑھنا بھول گئے، تو پہلی رکعت آپ کی باطل ہو گئی، یہ دوسری رکعت پہلی رکعت کے قائم مقام ہو جائے گی۔ آپ سمجھا؟ اور اگر رکوع میں گئے تھے اور یاد آیا تو جھٹ سے رکوع سے اٹھیے اور قیام کی حالت میں آئیے، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے پھر رکوع کیجیے اور آخر میں سجدہ سہو کیجیے۔ لیکن اگر دوسری رکعت میں آپ قیام کی جگہ پر آ گئے ہیں، جس مقام سے آپ ہو کر کے گزرے ہیں پہلی رکعت میں، لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تھا، تو پہلی رکعت آپ کی ملغا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ یہ دوسری رکعت آپ کی پہلی رکعت، اگرچہ امام کے پیچھے آپ ہیں، وہ رکعت گئی، امام سلام جب پھیر دے دونوں طرف تو اٹھ کر کے ایک رکعت آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ تو دھیان رہے کہ جس طریقہ سے قیام رکن نماز ہے، کہ اگر اس کو کوئی جان بوجھ کر کے یا بھول کے چھوڑ دے اور نماز میں کھڑے ہونے پر قادر ہے فرض نماز میں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی اگر وہ قیام نہیں کرے گا۔ تو اسی طریقہ سے قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ اگر چھوڑ دے گا، جان بوجھ کے چھوڑے کہ بھول کر کے چھوڑے، وہ رکعت اس کی نہیں ہوگی۔ کسی شخص کی کوئی بھی نماز، اب دیکھیے لا صلاۃ، کوئی نماز کسی بھی شخص کی ہوتی ہی نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھا۔ بڑی زبردست روایت ہے، واضح روایت ہے۔ ابن حبان اور دارقطنی میں روایت ہے کہ لا تجزی صلاۃ، کوئی نماز جائز ہی نہیں ہے، کافی ہی نہیں ہے جس میں سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی جائے، یعنی وہ سورت جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوا ہے، پہلی سورت جس سے قرآن کا آغاز ہوا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ ایک اور روایت دیکھیے، مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید تم لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ جہری نماز رہی ہوگی، فجر کی نماز مثال کے طور پر ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند پڑھ رہے ہیں، صحابہ بھی بآواز بلند پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کہا تم لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم لوگ پڑھتے ہیں۔
تو کہا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ نہ پڑھو۔ تو معلوم ہوا کہ اگر امام قرأت کر رہا ہے تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ جہاں آپ نماز سن رہے ہیں، سورہ فاتحہ سن رہے ہیں، جہری نماز، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد امام کی قرأت کو سننا ہے۔ کیوں؟ فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، کیونکہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اور سری نماز ہے، جیسے ظہر کی ہے، عصر میں ہے، عصر کی ہے، تو اس کی 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملانا ہے، مقتدی کو بھی، جیسے امام ملاتا ہے نا ویسے آپ کو ملانا ہے۔ اور آخری 2 رکعت میں تو صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھی جاتی ہے۔ اور جہاں جہری نماز پڑھتے ہیں امام، جیسے مغرب کی 2 رکعت میں، عشاء کی 2 رکعت میں، فجر کی 2 رکعت میں، تو اس 2 رکعت میں امام کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور جب اس کے بعد سورہ فاتحہ کے علاوہ امام جب دوسری سورت شروع کرے تو آپ کو خاموشی کے ساتھ اس کی قرأت کو سننا، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کے رک جانا۔ لیکن اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت کو پیش لوگ کرتے ہیں، حنفی لوگ نماز کے پیچھے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، چاہے جہری نماز ہو کہ سری نماز ہو، پڑھتے ہی نہیں ہے کچھ۔ امام پڑھتا ہی ہے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ اب قرآن کی آیت سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ مکی صورت ہے، یہاں لوگ قرآن پڑھنے کے وقت میں شور ہنگامہ کرتے تھے تو ان کو کہا گیا کہ قرآن کو سنو گے، چپ چاپ سنو گے، غور کرو گے تب نہ ہدایت ملے گی۔ لیکن چلیے، اذا جو اس میں کلمہ ہے، اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، عام آیت ہے، ہر حال میں قرآن کو سنو، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں سوائے سورہ فاتحہ کے نماز کے اندر، کہ اس میں بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوگی، تو ہم کہیں گے کہ وہ آیت عام ہے، ہر حالت کو شامل ہے، اور یہ حدیث جو عبادہ رضی اللہ عنہ کی ہے یہ خاص نماز کے متعلق ہے، اس لیے صرف سورہ فاتحہ نماز کے اندر جب امام پڑھتا ہو تو ہم پڑھیں گے، باقی جہاں بھی قرآن پڑھا جائے گا وہاں ہم غور سے سنیں گے۔ تو وہ آیت عام ہے اور حدیث خاص ہے۔ بہرحال امام اگر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہر آیت کو پڑھے اور رکے آیت پر، الحمدللہ رب العالمین سکتہ کرے، معمولی سا رکے، پھر الرحمن الرحیم رکے، تاکہ اس میں مقتدی پڑھ لے۔ لیکن اگر مان لیجیے کہ کسی ایسے امام سے سابقہ پڑھا آپ کا، کسی حنفی امام سے، اکثر ایسے ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس نے رکا ہی نہیں، پڑھائی چلتا ہی چلا گیا، فاسٹ ٹرین ہے، سپر فاسٹ، اور اس کے بعد جھٹ سے کوئی سورت پڑھے گا، اس کے بعد جھٹ سے اللہ پر چلا گیا، رکوع میں چلا گیا، اور جب تک ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے وہ رکوع سے اٹھ جائے گا تو ہماری وہ رکعت بھی باطل ہو جائے گی۔ تب ایسی صورت میں امام کے ساتھ ہی سورہ فاتحہ پڑھو، اپنے جی میں، کان سے اس کی قرأت کو سنو اور اپنے زبان سے جی کے اندر سورہ فاتحہ پڑھو، لیکن کسی بھی حال میں سورہ فاتحہ نہیں چھوڑنا ہے، بغیر اس کے نماز نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیے، یہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے روایت آ گئی آپ کی۔ آگے روایت دیکھیے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ کا بڑا مسئلہ ہے، تو کچھ امام کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، بعض قرآن کے نسخوں میں دیکھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے اور 1 نمبر ڈالا ہوا ہوگا، الحمدللہ رب العالمین 2 نمبر ڈالا ہوگا، گویا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا پارٹ ہے، جبکہ دوسری صورتوں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر نمبرنگ نہیں ہوگی، صرف سورہ فاتحہ کے اندر ڈالتا ہے۔ تو لگتا ہے کہ اس قرآن کو چھاپنے والے نے، یا وہ نسخہ جو چل رہا ہے وہ شافعی مسلک پر چل رہا ہے، جن کے یہاں یہ کہ سورہ فاتحہ کا وہ جز ہے، بلکہ ان کے یہاں تو ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ ہے وہ اس سورت کا پارٹ ہے، جبکہ صحیح یہ ہے کہ بسم اللہ ایک مستقل آیت ہے جو 2 صورتوں کے درمیان فصل ڈالنے کے لیے آئی۔ ایک صورت ختم ہوئی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جبریل امین علیہ السلام لے کے اترتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ صورت ختم ہوئی، اب یہاں سے نئی صورت چل رہی ہے، تو وہ ایک مستقل آیت ہے، اس کا صورت کے اختتام سے یا ابتدا سے تعلق نہیں ہے، وہ صرف سمبول ہے، علامت ہے کہ ایک صورت ختم ہوئی ہے اور ایک نئی صورت چل رہی ہے، اس کا صورت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہی صحیح قول ہے۔ تو اس لیے بسم اللہ جب سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہوا، تبھی ہم نے کہا تھا کہ اگر بسم اللہ کوئی چھوڑے نہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی،
صرف مستحب عمل چھوٹے گا. کوئی ثنا نہ پڑھے، اعوذ باللہ نہ پڑھے، بسم اللہ نہ پڑھے تو مستحب عمل چھوٹے گا، نماز اس کی ہو جائے گی، بس الحمد شریف ضروری ہے. سمجھا؟ تو بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. اور اس سلسلے میں بہت واضح دلیل ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندوں کے درمیان بانٹا ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. نماز سے مراد ہے سورہ فاتحہ کو میں نے آدھا بندوں کے لیے، آدھا اس میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ جو ہے 3.5 آیت، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف توصیف ہے. ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں بندے کی دعا ہے. تو نبی صاحب نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان بانٹا ہے. اور نماز کی تفسیر کس چیز سے فرمائی آپ نے؟ سورہ فاتحہ سے. تو وہاں آپ نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹا ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو رب تعالیٰ کہتا ہے حمدنی ربی، میرے بندے نے میری، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب کہتا ہے بندہ الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، تعریف کی. جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. سمجھا کہ نہیں؟ یہ 3.5 آیت جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی بیان کی گئی ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرے لیے. اب اس کے بعد جب کہتے ہیں ایاک نستعین، اللہ ہم تجھی سے ہر کام میں، عبادت میں اور ہر کام میں مدد چاہتے ہیں. بندہ مدد کا اللہ کا محتاج ہے. جب تک مدد شامل حال نہ ہو نماز بھی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم کی ہدایت فرما. صراط مستقیم کیا ہے؟ ان لوگوں کی راہ جس پر تیرا انعام ہوا، نبیوں کی، صدیقوں کی، شہداء کی، شہید اور صالحین کی راہ پر چلا. اے اللہ ان کی راہ مت چلا جن پر تیرا غضب اترا، یہودیوں کی راہ، اور جو گمراہ ہوئے نصارہ عیسائی ان کی راہ نہ چلا. اور یہ پوری دعا جب ہم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد امام اور مقتدی سب کہتا ہے آمین، یعنی اللہ دعا کو قبول فرما. تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ 3.5 آیت ہماری تعریف میں ہے اور 3.5 آیت ہمارے بندوں کے لیے ہے. ولی عبدی ما سال، اور میرے بندے نے جو کچھ سوال کیا میں وہ اس کو دیتا ہوں. تو اس حدیث کے اندر سورہ فاتحہ کی شروعات کہاں سے کی گئی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے. یہ ایک دم بہت مضبوط حدیث ہے اس بات کی کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. اب اس کے روشنی میں اب آپ دیکھیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری مسلم کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کانوا یفتتحون الصلاۃ، نماز کا آغاز کرتے تھے بالحمدللہ رب العالمین سے. نماز سے مطلب قرأت. جب قرآن کی قرأت نماز میں شروع کرتے تو کہاں سے شروع کرتے؟ الحمدللہ رب العالمین. اسی چیز کو دیکھیے مسلم میں ذکر کیا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں کرتے تھے. بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا کہ بسم اللہ پڑھتے ہی نہ تھے، لیکن آگے آئیے یہاں روایت ہے احمد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، ابن خزیمہ میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے نہیں پڑھتے تھے. ابن خزیمہ کی روایت میں ہے کہ کانوا یسرون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر بسم اللہ کو آہستہ سے پڑھتے تھے. سمجھ نہ گئے؟ تو تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ بسم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو تھے لیکن آہستہ پڑھتے تھے. اور قرأت کا آغاز جو سنائی جانے والی قرأت تھی جو لوگ سنیں تو وہ ہوتا تھا الحمدللہ سے. تو یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا ہے لیکن آہستہ پڑھنا ہے، چاہے نماز جہری ہو یا سری. لیکن جو لوگ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز مانتے ہیں، پارٹ مانتے ہیں، وہ جہری نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہری پڑھیں گے. کسی شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا اگر آپ کو اتفاق ہوگا، بمبئی میں میں نے پڑھا ہے نماز میں، سمجھا کہ نہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شروع کرے گا تو کہے گا، سلام پڑھ لے گا، اعوذ باللہ من میں پڑھے گا، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اسی طریقے سے جب قل هو اللہ شروع کرے گا تو کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. وہ پوچھتا ہے کہ ہر صورت کا جز ہے. اور اسی پر ہمارے یہاں بھی عمل کرتے ہیں. کب؟ جب تراویح پڑھتے ہیں تو ہمارے اہل حدیث اماموں کو بھی دیکھیے گا کہ جب تراویح پڑھے گا تو جب ایک صورت ختم ہوگی اور نئی صورت شروع ہوگی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ پڑھنا ہے، یہی افضل ہے اور اسی کے سلسلے میں صحیح روایت ہے. اب جو لوگ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں ان کی دلیل بھی سن لیجیے. اور یہ اتفاق سے یہ صاحب کتاب جو ہے
علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ مسلک شافعی ہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حدیث لائے ہیں نعیم المجبر کی، کہتے ہیں یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں صلیت وراء ابی ہریرہ، میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھی رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ صحابی کے شاگرد ہیں نعیم المجبر، کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے نماز پڑھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھا، ام القرآن۔ پہلے بھی بتا دیا کہ قرآن ام القرآن، اصل قرآن، سورہ فاتحہ کو اصل قرآن کہا گیا۔ 7 آیت میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کے مضمون کو اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا، نہیں سمجھا؟ تو یہ جامع صورت ہے قرآن مجید کی، جس کو قرآن نے کہا سبعا من المثانی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیت دیا، ایسی آیت دیا ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور قرآن عظیم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبع مثانی کی 7 دہرائی جانے والی آیت، بار بار پڑھی جانے والی آیت کون ہے؟ الحمد شریف ہے۔ آپ نے کہا یہ سورہ فاتحہ ہے جو ہر نماز میں ہر نمازی دہراتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ انہوں نے ام القرآن پڑھا، بسم اللہ پڑھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، پھر ام القرآن پڑھا۔ یہ ابو ہریرہ کا عمل ہے، یہاں تک کہ جب پہنچے وَلَضَّالِّينَ پر تو ابو ہریرہ نے کہا آمین، اور وہ جب سجدہ کرتے اور جب جلوس سے بیٹھک سے اٹھتے دوسری تیسری رکعت کے لیے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سلام پھیرا انہوں نے تو کہا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ پاک کی قسم، میں تم میں سے سب سے زیادہ نبی کی نماز کے مشابہ ہوں، یا میری نماز سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہے، جیسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی ہے، سب سے زیادہ تم میں سے۔ حاضرین سے کہا یقیناً، لیکن ہم نے پڑھ لیا ہے صحیح ترین روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہم بڑے ادب سے کہیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ کا یہ کہنا کہ میں تم سب میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز پڑھتا ہوں، تکبیر میں، رکوع میں، سجدہ میں، جلوس میں تو ہم مانیں گے، لیکن بسم اللہ میں نہیں مانیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھا ہے، سمجھ گئے؟ چلیے صاحب ایک حدیث اور بسم اللہ کے سلسلے کی دیکھ لیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اگر یہ حدیث صحیح ہو جائے تو دلیل مضبوط ہو جائے گی۔ کہا اذا قرأتم الفاتحہ، نبی صاحب نے فرمایا کہ جب فاتحہ پڑھو فقرؤ، تو پڑھو قرأت کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، فإنها احدی آیاتها، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔ لیکن دار قطنی، علامہ دار قطنی نے اس کو روایت کیا اور یہ کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ نبی کا قول نہیں ہے بلکہ ابو ہریرہ کا قول ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ چلیے ٹھیک ہے، صحابی جلیل کی قدر کرتے ہوئے کبھی کبھار اگر کوئی کبھی کبھار بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھ لے، یا یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ جنازہ کی نماز پڑھی تو سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھی، لوگوں نے کہا یہ کیا کیا جنازہ میں آپ نے بلند آواز سے پڑھا؟ کہا کہ تم جان لو کہ نبی کی سنت ہے یہ۔ تو کبھی کبھی لوگوں کو نبی کا سنت بتانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعائے ثنا کبھی بلند آواز سے پڑھتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، تاکہ لوگ سیکھ لیں کہ کیا ہے یا جان لیں کہ کیا پڑھا جاتا ہے۔ تو اگر کبھی کبھار کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھ دے الحمد کے ساتھ یا کسی اور صورت کے ساتھ تو ہم اس پر انکار نہیں کریں گے، لیکن نماز کے بعد اس کو سمجھائیں گے کہ بھیا صحیح قول یہ ہے اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہری نماز ہو تو اور سری نماز ہو تو دونوں ہی حالت میں سری پڑھنا ہے۔ سری نماز میں تو سب کے نزدیک سری پڑھنا ہے، لیکن جہری نماز میں شافعیہ کے نزدیک جہری پڑھنا ہے بسم اللہ کو، جیسے الحمد شریف کو جہری پڑھتے ہیں، لیکن بقیہ اماموں کے نزدیک سری پڑھنا ہے، حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ اور بھی محدثین کے نزدیک۔ تو راجح قول یہ ہے کہ جہری ہو کہ سری ہو، اس میں بسم اللہ سری ہی پڑھنا افضل ہے، لیکن کبھی کبھار اگر کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے، اگر یہ حدیث کو صحیح مان کے اگر چلا جائے تو اس کو کبھی کبھار پر محمول کر لیا جائے۔ آگے دیکھیے، اب اس کے بعد جب سورہ فاتحہ ہو گیا اور امام کے ساتھ یا امام کے سکتے میں جب امام ایک آیت پڑھ کے رکے تو آپ الحمد شریف وہ آیت پڑھ لیجیے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، ایسے پڑھتے چلیے، ایک ایک آیت پر رکتا ہے تو پڑھتے جائیے۔ جب وَلَضَّالِّينَ پر امام پہنچے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من قراءۃ ام القرآن، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام القرآن پڑھ کر کے فارغ ہوتے، یعنی سورہ
فاتحہ پڑھ کے، سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی آپ کو کہے ام القرآن جانتے ہو، سناؤ ام القرآن، تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ سورہ فاتحہ۔ ہاں، تو بلند آواز سے کہتے تھے، ولا الضالین کہنے کے بعد کہتے تھے رفع صوتہ، اپنی آواز کو بلند کر کے کہتے آمین۔ دارقطنی نے روایت کیا، اس کو حسن کہا، حاکم نے روایت کیا، اس کو صحیح کہا، اور ابو داؤد میں اور ترمذی میں بھی وائل بن حجر کی روایت کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ولا الضالین آمین پر پہنچے تو آمین کہا، وجہر بہا صوتہ، اور آمین کہنے میں اپنی آواز بلند کی۔ اور بخاری مسلم میں روایت ہے کہ جب امام آمین کہے تو آمین اس کے ساتھ کہو۔ ایک ساتھ جب امام اور مقتدی کی آمین نکلے گی تو فرشتہ بھی اس آمین پر آمین کہے گا اور دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اس لیے امام بخاری نے باب باندھا ہے جہر الامام والماموم بالتامین، امام بھی بلند آواز سے آمین کہے گا اور مقتدی بھی بلند آواز سے آمین کہے گا۔ آمین میں سبقت مت کیجیے، امام سے پہلے مت کیجیے، نہ امام کے بعد کیجیے، انتظار کیجیے، جیسے امام کہے آمین اسی کے ساتھ اپنی آواز میں آواز ملائیے ایک ساتھ، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ ہے شافعیہ اور حنابلہ کا قول ہے، اور یہ حنفیہ حضرات آہستہ سے کہتے ہیں۔ ان کی روایت بھی ہے ترمذی میں، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، امام ترمذی نے خود ذکر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ نہیں، جس میں بلند آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کہنے کی روایت ہے وہ زیادہ صحیح ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اس کے بعد دیکھیے، اگر کسی شخص کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے تو یاد کرے وہ، کیونکہ سورہ فاتحہ رکن نماز ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر سورہ فاتحہ یاد نہیں کیا ہے، مثال کے طور پر بھی کوئی کافر ہے، مسلمان ہوا، اور اس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، ٹائم لگے گا اس کو یاد کرانے میں، تو اس کو کہے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہنے آئے گا؟ ہاں، وہ کہنے نہیں کرنے آئے، تو جانتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، کہا چل یہی کرے گا، تو نہ سمجھا؟ لیکن اس کے بعد اس کو کہیں گے کہ پہلی فرصت میں بیٹھو اور سورہ فاتحہ سیکھو۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی اور سورت آپ کو نہیں یاد ہے تو صرف سنت چھوٹے گی، نماز آپ کی ہو جائے گی، 15:30 آنا، 15:45 آنا ہو جائے گی۔ لیکن اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھیے گا تو ایک نیا پیسہ بھی نماز آپ کی نہیں ہوگی، اسے سورہ فاتحہ صحیح ہونی چاہیے، سمجھ گئے نا؟ تو فرمایا، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ، میں قرآن کی کوئی آیت سیکھ نہیں پاتا ہوں، میری زبان پر اس نہیں چڑھتا ہے، پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، اور ٹیڑھا پڑھتے ہیں، صحیح نہیں پڑھ پاتے، تو کچھ آپ ایسا سکھا دیجئے کہ جو مجھ کو قرآن پڑھنے کے مقابلے میں یا سورہ فاتحہ پڑھنے کی جگہ پر کافی ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی طرح بھی سورہ فاتحہ نہیں سیکھ سکتا ہے اور قرآن کا کوئی لفظ اس کی زبان پر نہیں چلتا ہے، اگر اس طریقہ سے مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان ٹیڑھی ہے یا اس کو نہیں پڑھنا آ رہا ہے، تو کہے وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ لے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ لیکن یہ وہ شخص جو عاجز رہ جائے قرآن پڑھنے سے، سیکھنے سے، ورنہ اس کو ہر حال میں سیکھیے، ایک ایک لفظ سیکھیے نا، آئیے 2 دن پڑھیے، امام کے پیچھے پڑھیے گا، ایک دن میں انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ جیسے الحمدللہ کہے گا وہ الحمدللہ رب العالمین، آپ جی میں کہیے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، انشاءاللہ ایک دن میں یاد ہو جائے گا۔ یا نہیں ہے یاد تو جس کو یاد ہے اس کے سامنے بیٹھیے کہ بھائی سورہ فاتحہ ہمارا صحیح کرا دو، وہ ہو گیا بھائی، رکوع سجدے میں کیا پڑھنا ہے وہ بتا دو، ایک ایک دن تھوڑا تھوڑا سیکھیے گا، تحیات کیسے پڑھی جاتی ہے، ایک ایک کلمہ اگر آپ کو سکھائے گا انشاءاللہ 2 دن میں 3 دن میں سیکھ جائیے گا، مگر لگن ہونی چاہیے سیکھنے کی۔ آ گئے بدھ کے طریقہ سے چپ چاپ کھڑے ہوئے، خالی اٹھی بیٹھی کر رہے ہیں، کچھ پڑھیے نہیں رہے ہیں، تو صرف چھلکا ہے آپ کا، نماز نہیں ہے، چھلکا ہے، گدا تو نہیں ہے آپ کے پاس، جو اس میں قرآن ہی نہیں پڑھیے گا، ذکر ہی نہیں کیجیے گا، تحیات درود ہی نہیں آئے گا، تو صرف ایک شکل آپ کی نماز کی ہو رہی ہے، تو اس لیے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو یہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں آپ کی قرأت کی جو کیفیت تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے کرنا ہے جہری نماز میں، کہ جی میں پڑھنا ہے، آہستہ پڑھنا ہے، وہ آپ نے سن لیا۔ سورہ فاتحہ کمپلسری ہے، رکنی نماز ہے، کسی بھی حال میں سورہ فاتحہ سے نجات نہیں، سوائے اس کے کہ آدمی لاکھ سیکھے سورہ فاتحہ اور زبان پر سورہ فاتحہ نہ چڑھتی ہو تو کوئی اور دوسری آیت کچھ اسی حساب سے یاد کرا دیجیے، چھوٹی موٹی قل هو اللہ انا اعطینہ پڑھا دیجیے تاکہ اس کو یاد کرے، سمجھا کہ نہیں؟ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر قل هو اللہ انا اعطینہ اگر سیکھ سکتا ہے تو سورہ فاتحہ کو نہیں سیکھ سکتا۔ ہاں، لیکن چلو کہ اگر وہ بھی نہیں سیکھ پایا ہے تب آخر میں
حارجی کیا کریں گے کہ یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے گا تو انشاءاللہ ایسے شخص کی نماز ہو جائے گی، لیکن پڑھنا ہے اس کو، کوشش کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ کریں، سمجھا کہ نہیں؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الی ھذا القدر، ہم یہیں تک انشاءاللہ آج کے درس کو روکتے ہیں، اور پھر ابھی یہ نماز کے طریقے کا باب ذرا لمبا ہے، انشاءاللہ کئی دنوں ہمارے ساتھ چلے گا، تو آج کا درس یہیں اسٹاپ کیا جاتا ہے۔ وباللہ التوفیق۔